بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة إذا توفي زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة وقال عليه السلام دفن البنت وهي حي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدعة قصة مختصر۔ میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مختصر حدیث پڑھی ہیں۔ ان کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دنیا میں تشریف لانے سے ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہو چکی، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس مہینے کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کا ایک شعر پڑھا جس میں شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اگر بات کی جائے تو جیسا آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسا تعریف کرنے کا حق ہے ایسی ہم کر لیں، یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن سی بات ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ ہر شاعر، ہر مؤرخ اپنے انداز میں آپ کی سیرت صورت کو بیان کرتا ہے، تو مختصراً 2 لفظوں میں اتنی بات کہی جا سکتی ہے، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی ذات کا نمبر ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ 2 لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی مکمل سیرت اور صورت بیان کی جائے تو جیسے بیان کرنے کا حق ہے ایسے کسی سے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ شعر ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن اسے پڑھ کر سن کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ حق ادا نہیں ہوا ہے اور ہم سے ممکن ہے بھی نہیں کہ ہم کما حقہ آپ کی تعریف کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سے تشریف لائے، آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے سے آپ کے معجزات شروع ہو گئے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج 1450 سال کے سے بھی زیادہ کا زمانہ گزر گیا، آج بھی آپ کے معجزات اس وقت سے لے کر آج تک ہیں، اور آپ کے معجزات قیامت تک رہیں گے۔ اگرچہ کچھ معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے وہ نہیں ہیں، لیکن کچھ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس وقت آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، اگر اس پر غور کیا جائے تو صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہالت پائی جاتی تھی، اور جہالت اس درجے کی کہ مؤرخین جب اس کو بیان کرتے ہیں
اگر پوری کو پڑھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جہالت میں ایک ایسا شخص کیسے جی سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف سارے کام کرے۔ بے ایمانوں کے درمیان ایک ایماندار اور امانت دار شخص رہا، اور سارے کفر و شرک میں مبتلا، ہر برائی میں مبتلا شخص، ان کے بیچ میں ایک شخص نور ایمانی کی شمع جلا دے۔ اس موقع کو لکھا جاتا ہے کہ ایسے موقع وہ ایسا وقت تھا کہ جبر و تشدد حد پر تھا، ظلم و زیادتی، ظلم و ستم اس کی انتہا نہ تھی، اور عورتوں کی بے حیائی اس حد تک تھی کہ عورتیں برہنہ ہو کر، عریاں ہو کر ناچا کرتی تھی، رقص کیا کرتی تھی۔ اور ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ اپنی وہ بیٹی کہ جو اپنا خون ہے، اپنے جسم کا ایک ٹکڑا، جگر کا ایک حصہ ہے، اس کو زندہ ہی ایک گڑھے کے اندر دبا دیا جاتا تھا۔ ایسے سخت دل لوگ تھے اور ایسے خواہش پرست تھے کہ لا تعداد بیوی رکھتے تھے، کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسلام نے آنے کے بعد مذہب اسلام نے ان کی حد بیان کر دی کہ صرف 4 تک رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر انصاف کی بات آ جائے، انصاف کر سکتے ہو تب ہے 4، اور اگر ناانصافی کا خطرہ ہو فواحدتاً تو صرف 1 بیوی پر اکتفا کیجیے۔ لیکن وہ لاتعداد بیویاں رکھا کرتے تھے، کوئی انتہا نہیں۔ یہ بھی عورتوں کے اوپر ظلم ایک طریقے کا ہوا کرتا تھا۔ اور اس سے بڑا ظلم جو تاریخ کے اندر سب سے بڑا ظلم کہلانے کے قابل تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت، ساری پراپرٹی اپنی ہو جایا کرتی تھی، اور اس پراپرٹی میں اپنی ماں کو بھی مال سمجھ کر رکھا جاتا تھا، ماں سمجھ کر نہیں۔ چونکہ ماں سمجھ کر رکھا جائے تو اس کی عزت اور احترام ہو، مال سمجھ کر رکھا جاتا تھا تو بعض ظالم اسی طریقے پر ماں کو استعمال کرتے تھے جس طریقے پر والد استعمال کرتے تھے، حالانکہ رشتہ ماں کا ہے۔ بعض ظالم اس ماں کو مال سمجھ کر بیچ بھی دیا کرتے تھے کہ جیسے اور مال بیچ رہے ہیں اس ماں کو بھی بیچ دیا جائے۔ آپ غور کیجئے کیسی برائی کا دور ہے، اور ایسا دور کہ صرف قریش قبیلہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، صرف یہ لوگ کپڑے پہن کر طواف کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ باقی خاندان کے لوگ چاہے مرد ہو یا عورت ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ جہالت، یہ ظلم، یہ تشدد، یہ تمام چیزیں اس دور کے اندر پائی جا کرتی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو تھوڑا سا بیان فرمایا کہ کیسا زمانہ تھا۔ فرمایا وہ ایسا زمانہ تھا کانت امرأۃ اذا توفی زوجہا، ایسا زمانہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، دخلت حبشا، اس عورت کو ایک کونے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، مکان کے کسی کونے میں، اور ظلم یہ ہوتا تھا وہ لبست شر ثیابہا، سب سے برے کپڑے، سب سے خراب کپڑے اس عورت کو پہنائے جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ولم یمس الطیبہ، یہ عورت خوشبو بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ بعض لوگوں نے اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ کونا اچھا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا مکان جہاں پر ان کے اونٹ یا بکریاں بنتی تھی، ان کی میگنے، ان کا گوبر اکٹھا کیا جا سکتا تھا، اس مکان کے کونے میں اس عورت کو ڈالا جاتا تھا۔ کیسی بدبو، کیسی بری جگہ یہ عورت، اوپر سے خوشبو استعمال لگانے پر پابندی۔ اگر کچھ لوگ احسان اس عورت پر کرتے تھے تو فرمایا حتیٰ تمر بہا سنتن، کم از کم 1 سال تک تو یہ سزا ہوتی ہی ہوتی تھی، ورنہ کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ عورت کو اسی طرح ڈالے رکھتے تھے۔ یہ ظلم، یہ ستم اس دور میں عورت پر ہوتا تھا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفن البنت وہی حی، کہ لڑکی کو زندہ ہی قبر میں اور گڑھے میں ڈال دیا کر جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا دور کہ جس دور کے اندر یہ تمام ظلم و ستم خود اسی سرزمین مکہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ سرزمین مکہ سے باہر نکل کر ظلم و ستم اس حد تک ہو کہ اس وقت کی 2 سپر پاور روم اور ایران، یہ اس وقت کی بڑی طاقت، یہ بھی صرف اور صرف ظلم پر ٹکی ہوئی تھی کہ کمزوروں پر ظلم کرنا، ان کا مال ہڑپ کر کے جمع کر لینا،
ان کے ہڑپ کیے ہوئے مال سے عمدہ قسم کی قالینیں اور تاج بنا کر بادشاہ کے لیے استعمال کیا جانا، وہ حکومتیں بھی ظلم پر تھی۔ اور ایسا ظلم، ایک ظلم کا واقعہ لکھا ہے کہ اسی کے نتیجے میں جب یمن پر قبضہ ہوا، پھر یمن کا حاکم اور گورنر ابرہہ پھر بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ یہ قریب اسی زمانے کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے، چونکہ 570 یا 71 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی 570 یا 71 عیسوی میں فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں ایک یہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا کہ جس نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اور اس کی سبب اور وجہ اس طریقے پر بنتی ہوئی چلی آئی کہ اس وقت ملک یمن میں، یعنی یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40-45 سال پہلے 525 عیسوی میں ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہودی بادشاہ تھا، یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مشرک بادشاہ تھا، کہ یہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا بادشاہ تھا۔ بہرحال اس وقت صحیح مذہب عیسائیت تھا، جس کو بعض لوگ عیسائیت، بعض نصرانیت، بعض مسیحیت لکھتے ہیں، تینوں ایک ہی مذہب کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ مسیحیت یا عیسائیت برحق مذہب تھا۔ لیکن یہ یہودی یا مشرک بادشاہ ذو نواس جو یمن کا بادشاہ بنا، یہ عیسائیت اور عیسائیوں سے بڑی سخت نفرت رکھتا تھا۔ اس نے یمن کے شہر نجران میں بہت لمبی چوڑی خندق کھدوائی اور اس پوری خندق میں آگ جلوائی۔ اس آگ کے اندر عیسائیوں کو زندہ پکڑ کر ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ مر جایا کرتے تھے، اس آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلا، تقریباً 20,000 عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ اسی آگ کے اندر جھلس کر مر گئے۔ جب یہی بات حبشہ کے بادشاہ کو پتہ چلی، حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اب اس نے دیکھا کہ اگر حملہ کیا جائے یمن کے اوپر تو فوج زبردست ہونی چاہیے۔ یمن کے بادشاہ، اسی حبشہ کے بادشاہ نے جو عیسائی تھا، اسی وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، اس سے مدد مانگی کہ ہم عیسائیوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ جو یمن کے اندر رہتے ہیں، اور ہم یمن کے اندر حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے بادشاہ کو شکست دی جا سکے اور عیسائی راحت کی چین لے سکیں۔ بہرحال قسطنطنیہ کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کی مدد کی۔ حبشہ کے بادشاہ نے بہت بڑی فوج یمن کے اندر بھیجی، اور اس فوج کے اندر 2 اس کے جنرل اور سپہ سالار بھیجے، ایک ابرہہ، دوسرا ارباد۔ بعض لوگوں نے ارباد لکھا ہے، بعض نے آریات لکھا ہے، بہرحال کوئی بھی ہو۔ ان 2 گورنر اور سپہ سالار کی موجودگی میں یہ فوج یمن پر آئی، اور یمن پر آ کر بادشاہ کے خلاف حملہ کیا اور جنگ کی۔ جنگ کے نتیجے میں انہی دونوں گورنروں کو جیت ہوئی اور وہاں کا بادشاہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اب یمن کے یہ دو لوگ فوجی گورنر یمن کے اوپر قابض ہو گئے، لیکن اب آپس میں خود اختلاف ہوا۔ آریات یا ارباد، جس کے 2 نام میں سے کوئی ایک ہے، وہ کہنے لگا کہ یہاں کا گورنر میں بنوں گا، اور ابرہہ کہنے لگا میں بنوں گا۔ اسی آپسی اختلاف کی وجہ سے ابرہہ نے ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور ابرہہ دوسرے پر غالب آ گیا۔ ابرہہ نے اس دوسرے گورنر کو مار ڈالا، اور مار ڈالنے کے بعد خود گورنر بن گیا اور اپنی خود مختار حکومت تیار کر لی کہ یہاں پر جس طریقے پر ہم چاہیں گے اسی طریقے پر رہیں گے، جو قانون چلائیں گے وہی چلے گا۔ ہاں اتنا ہے، چونکہ یہ بھیجا ہوا حبشہ کے بادشاہ کا تھا، اس بادشاہ کے تحت ہی حکومت کہلائے گی۔ اس کی خود مختار حکومت بننے کے بعد اس نے یہاں پر جو بھی شہر میں بدلاؤ کرنے تھے کیے۔ اس نے اسی وقت میں ایک منظر یہ دیکھا کہ جتنے عرب لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ادھر حجاز مقدس کی طرف آتے ہیں۔ معلوم کیا گیا یہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟
پتہ چلا وہاں پر ان کا ایک عقیدت والا گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب اسی بیت اللہ جایا کرتے ہیں۔ یمن سے لوگ بیت اللہ جایا کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں لوگوں کو بیت اللہ سے روک دوں گا تاکہ بیت اللہ کی عظمت کم ہو جائے، اور میں یہاں پر اس سے بھی خوبصورت ایک مکان، ایک گھر بناؤں گا۔ وہ بیت اللہ نہیں ہوگا، وہ تو ابرہہ کا گھر اور بیت ابرہہ ہوگا۔ ایک کلیسا اور ایک چرچ بنانے میں لگ گیا اور اس کو بہت خوبصورت بنایا، ہیرے جواہرات سے اور سونے سے مزین کیا۔ لوگوں کو حکم دیا کہ اب سے کوئی شخص عرب نہیں جائے گا، بیت اللہ کے لیے نہیں جائے گا۔ اگر عقیدت کا وہ گھر ہو سکتا ہے تو عقیدت و احترام کا یہ بھی گھر ہے، لہذا عقیدت و احترام کے ساتھ تمہیں اسی گھر کے اندر آنا پڑے گا۔ لیکن عرب لوگ وہ خوددار لوگ تھے، انہوں نے اس بات پر سمجھوتا نہیں کیا، چونکہ بیت اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی، وہ اس سے باز نہیں آئے، بلکہ اس گرجا گھر سے، اس کلیسا سے انہیں اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی۔ ایک رات کسی عرب نے اس کو گندگی سے ملوث کر دیا، بعض نے کہا کہ پاخانہ کر دیا۔ بہرحال اس چرچ کو گندگی سے ملوث کیا گیا۔ صبح کو جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ تیرے بنائے ہوئے کلیسا کو اتنی بھی عزت نہیں دی گئی کہ کوئی آتا، بلکہ اور ذلت کے ساتھ دیکھا گیا اور اس کو گندگی سے ملوث کر دیا گیا، تو اس نے کہا کہ اگر میں ان کے بیت اللہ کو گرا ہی دوں تو پھر تو ان سب کو مجبوراً اسے ماننا پڑے گا، میں اسی بیت اللہ کو گرا دوں گا جس کی محبت میں انہوں نے ہمارے چرچ کو گندا کیا ہے۔ اس نے اسی حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ میں بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عرب لوگ اس کی محبت میں ہمارے چرچ کو عزت نہیں دیتے، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عیسائیت کو بڑھاوا دینے کے لیے، عیسائیوں کو عزت دینے کے لیے یمن کے اوپر بھی وہاں کے مشرک بادشاہ کو قتل کیا، یا وہاں سے وہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور اپنی حکومت جمائی ہے۔ بہرحال اسی حبشہ کے بادشاہ نے دوبارہ اس سے مدد کا وعدہ کیا اور مدد کے لیے 8 یا 9 ہاتھی بھیجے، جن میں اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی بھیجا، اور یہ کہا کہ ان 8 ہاتھیوں کو لے جاؤ، اس کے علاوہ جو تمہاری اپنی فوج ہے سب کو لے جاؤ، اور فوج یہاں سے بھیجی جاتی ہے۔ اور یہ اسپیشل 8 ہاتھی اس لیے دیے جاتے ہیں چونکہ بیت اللہ کے 8 ستون ہیں، زنجیروں میں بیت اللہ کے ان ستونوں کو باندھ کر ہاتھیوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے۔ جب 8 کے 8 ہاتھی ایک ساتھ چلیں گے، 8 ستون ایک ساتھ گر جائیں گے اور بیت اللہ منہدم ہو جائے گا۔ بہرحال اپنے اسی ارادے کو لے کر ابرہہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر کہ جہاں سے جاتا دھول مٹی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن عرب کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ عرب کے لوگوں نے مختلف تدبیریں سوچی کہ اس کو روکا جائے۔ جب قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن خبیب کو پتہ چلا، نفیل بن حبیب کو پتہ چلا کہ وہ ہمارے بیت اللہ کو ڈھانے آ رہا ہے، تو نفیل بن حبیب اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے، لیکن چونکہ اس کا لشکر بہت زبردست تھا، انہوں نے ان پر حملہ کیا، انہیں شکست ہوئی۔ اب اس ابرہہ کو ایک موقع اور مل گیا کہ حضرت نفیل بن حبیب کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد کہا کہ اب تم ہمارا یہ کام کرو گے، ہماری رہبری کرو گے، ہمیں گائیڈنس دو گے کہ ہمیں بیت اللہ تک پہنچنا کیسے ہے۔ چونکہ وہ قیدی تھے اس لیے ان کی راہ بتاتے ہوئے، راستہ بتاتے ہوئے چلے آئے۔ راستے میں طائف کے قبیلہ بنو ثقیف، جو بڑا مضبوط قبیلہ سمجھا جاتا تھا، شروع میں یہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ بہت زبردست لشکر ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا یہ لشکر اپنا سفر کرتے ہوئے، زمین کو رونتے ہوئے، مکہ مکرمہ میں مینا کے قریب وادی محصر میں آ کر ٹھہرا، اور یہاں ٹھہرنے کے بعد سب نے اپنے خیمے لگا لیے، اور اس طرح خیمے گاڑے گئے کہ ایسا لگتا تھا گویا کہ 2-3 دن میں ایک نیا شہر آباد ہو گیا۔ اسی ابرہہ کے لیے بہت بڑا اور عالی شان خیمہ لگایا گیا، جیسے بادشاہ کا محل ہوتا ہے۔ اس نے وہاں رہتے ہوئے چاروں طرف دیکھا کہ ادھر سے مکے کی کچھ وادیاں اور کچھ مکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس نے قریب میں دیکھا کہ بڑے خوبصورت اونٹ چل رہے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ان اونٹ
گرفتار کرا کر قید کرا کر اپنے پاس رکھوا لیا۔ پھر اسی نے اپنا ایک شخص جسے حناتا یا حناتا کہا جاتا ہے، ابرہہ نے اسے اپنا قاصد بنا کر مکے کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے تم ہمارا مقابلہ نہ کرو تو بہتر ہے۔ جیسے ہی یہ حناتا عرب کے سرداروں کا پتہ، مکے کے سرداروں کا پتہ کر رہا تھا، کسی نے بتلایا کہ ہمارے بڑے سردار عبد المطلب ہیں، ان سے مل لیا جائے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور حضرت عبد المطلب سے یہی بات رکھی کہ ہمارے گورنر اور ہمارے بادشاہ ابرہہ کا کہنا یہ ہے، ہم تم سے جنگ نہیں کرنے آئے ہیں، تم ہمارے بیچ میں نہ آؤ، ہم صرف بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں، اس کو ڈھا کر چلے جائیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر تم ہمارا مقابلہ کرو گے تو ہماری فوج بڑی زبردست ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ تو سچ بات ہے کہ ہم ابرہہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا منشا بیت اللہ کو ڈھانا ہے تو وہ ذرا ڈھا کر دیکھی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ یہی حناتا یا حناتا حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے کر ابرہہ کے پاس گیا، ابرہہ کے خیمے میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوبصورت سرخ رنگ کے تھے اور بڑے اچھے قد و قامت والے اور بڑے لہیم و شہیم آدمی تھے۔ ابرہہ نے جیسے ہی دیکھا تو آپ کے چہرے سے اتنا رعب ٹپک رہا تھا، ابرہہ اپنے تخت سے اترا اور سائیڈ میں ہو کر اپنے قریب بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اسی وقت کے ترجمان اور ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ان سے پوچھیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپس میں بات چیت ترجمان کے ذریعے ہونے لگی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے جو 200 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب ابرہہ نے یہ بات سنی تو بڑا تعجب میں گیا، کہنے لگا میں تو تمہیں دیکھ کر سمجھا تھا کہ تم بہت بڑے عقل مند ہو، جیسے اپنی شکل اور حلیے سے لگ رہے تھے، لیکن تم تو لالچی قسم کے انسان نظر آتے ہو کہ صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اس کا سوال کر رہا ہوں، بیت اللہ کا مالک نہیں ہوں۔ اس بیت اللہ کا، اس گھر کا جو مالک ہے اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا۔ آج ابرہہ کے لشکر سے بیت اللہ کو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی خدائی طاقت بھی نعوذ باللہ اسے بچا نہیں سکتی۔ یہ متکبر والے الفاظ اس نے کہے۔ حضرت عبد المطلب فوراً یہاں سے آئے اور بیت اللہ میں آ گئے۔ بیت اللہ میں مکے کے دوسرے سردار حضرت عبد المطلب کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے جو باتیں ہوئی بتلا دی۔ ان سب لوگوں نے، خاص طور سے حضرت عبد المطلب نے، بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ مقابلے کے لیے بھی آ جائیں تو یہ لوگ ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ آج ہم صرف تیرے گھر کو بچانے کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آج تو اپنی غیبی مدد سے اپنے گھر کو ان کے ہاتھوں ڈھائے جانے سے بچا لے۔ یہ دعا کر کے لوٹے۔ ادھر سے اس کا لشکر قریب بڑھنے لگا۔ یہ مکے کے قریب کچھ پہاڑیاں تھیں، ان کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا کی تھی کہ یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ پہاڑیوں پر اسی مدد کا انتظار اور ان کا ظلم دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ابرہہ کا لشکر آگے بڑھنے لگا، ہاتھیوں کو ہکایا گیا۔ اس کا خاص ہاتھی محمود، جس کے اوپر خود ابرہہ سوار تھا، حضرت نفیل بن حبیب نے اس کے کان میں کہا کہ اے ہاتھی، تو اللہ تعالیٰ کے بلد امین میں ہے، امن والے شہر میں ہے، اس لیے جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ ہاتھی یہ سن کر فوراً بیٹھ گیا۔ ہاتھی کو کوڑے مارے گئے، زنجیروں سے جگڑا گیا، ناک میں لوہے کا پرز ڈال کر آگے کھینچا گیا، لیکن ہاتھی آگے کو چلنے کو تیار نہیں ہوا۔ کسی دوسری سمت چلاتے ہیں چلتا ہے، لیکن یہ آگے کو نہیں چلتا۔ یہ دیکھ کر پورے لشکر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ہمیں تو ہماری ہار سی نظر آنے لگی، ہاتھی کو کیا ہو گیا۔ یہ اسی کشمکش میں پریشان تھے، ابھی حملہ نہیں کرنے پائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری مدد آئی کہ ادھر سمندر کی طرف سے کچھ پرندوں کی جھنڈ آئے۔
جن کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایسے پرندے تھے کہ اس سے پہلے اور بعد میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا وجود اور جسم کبوتر سے کچھ چھوٹا اور چڑیوں سے کچھ بڑا تھا. جن کے پنجے سرخ تھے وہ اپنے پنجوں میں اور چونچ میں کچھ کنکریاں لیے ہوئے تھی. بعض صحابی نے ان کنکریوں کی بھی نظیر ذکر کی کہ وہ مسور کی دال سے کچھ بڑی اور چنے سے کچھ چھوٹی تھی، اس کے درمیان کی تھی. اور ایسی سخت کنکریاں تھی کہ جب انہوں نے مارا تو وہ گولی سے زیادہ اثر کرتی تھی کہ جسم سے نکل کر باہر ہو جایا کرتی تھی. اور جس کے جسم پر ایک مرتبہ وہ کنکری لگ گئی تو وہ فوراً مر جایا کرتا تھا. اب رہا کہ جسم پر بھی لگی لیکن یہ مرا نہیں، اس کا جسم گلنے اور سڑنے لگا. اسی گلنے اور سڑنے کی حالت میں اسے یہاں مکہ المکرمہ سے یمن ہی لے جایا گیا. مکے میں بھی، مکے کے باہر درمیان میں بھی اور یمن کے لوگوں نے بھی نظارہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے والوں کی عبرت ناک موت ہوتی ہے. سب نے دیکھا کہ اس کا جسم گل گل کر سڑ سڑ کر ہوا اور یہ اسی حالت میں مرا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور یہی وہ سال تھا کہ جس کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا. اور اس منظر کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ بغیر سبب کے ایک لشکر، ایسا لشکر جو دوسروں کو ہرا دیتا ہے، آج وہ بغیر سبب کے ہار کر یہاں سے جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی بڑی چیز رونما ہونے والی ہو. اور وہ بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.